بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 36 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 40 سے لے کر 42 تک پڑھیں گے، جس میں کلام الہی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو بیان کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح ہوگی، درس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے اپنے درس کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں تو مفسرین کرام پہلا تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ کو ان کے بچپن کا ذکر اور والدین کی مشکلات، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں بقیہ واقعات کا ذکر ہو رہا ہے تو گویا یہ آیات پچھلی آیات کے لیے تتمہ و ردیف ہیں۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ کا خاندانی زندگی اور وطن کا ذکر ہے، اب ان آیات میں حضرت موسیٰ کے سسرالی وطن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بچپن کی مشکلات کا پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا، اب ان آیات میں آپ کی بعد والی خود ساختہ مشکلات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ نے ذکر الہی کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں اللہ تعالی کی طرف سے ذکر اللہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق کے آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ اذ تمشی اختک، اذ تعلیلیہ ہے، یاد کیجئے یہ اس وقت کی بات ہے، تمشی اختک مریم، جب آپ کی بہن مریم آپ کی خبر گیری کے لیے، آپ کے احوال سے باخبر ہونے کے لیے چل رہی تھی، انہوں نے بہت سی دودھ پلانے والیوں کو بلایا، وَأَنْتَ، اور آپ نہیں قبول کر رہے تھے ان میں سے کسی کے پستانوں کو، یعنی آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، فَتَقُولُ، پس مریم بولی، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ، کیا میں تمہاری رہنمائی اس پر نہ کر دوں جو اس کی کفالت کرے گا؟ پس مریم کی بات کو قبول کر لیا گیا اور مریم اس کی ماں یعنی حضرت موسیٰ کی ماں کو ساتھ لے آئی اور حضرت موسیٰ نے ان کے دودھ کو پسند کر لیا، قبول کر لیا اور ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پس ہم نے تم کو لوٹا دیا تمہاری ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تمہاری ملاقات سے، وَلَا تَحْزَنْ حِينَئِذٍ، اور وہ اس وقت غمگین نہ ہو، وَقَتَلْتَ نَفْسًا هُوَ الْقَبْطِ بِمَصْرَ، اور تو نے قتل کر دیا تھا ایک قبطی کو مصر کے اندر، اور تو مغموم تھا اس کے قتل کی وجہ سے فرعون کی طرف سے، یعنی فرعون کوئی مشکل پیدا کرے گا تیرے لیے، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، بس ہم نے آپ کو نجات دی اس غم سے اور ہم نے آپ کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈال دیا، یعنی ہم نے آپ کو اور آزمائشوں میں ڈالا اس کے علاوہ، اور پھر ان آزمائشوں سے بھی آپ کو
خلاصی عطا فرمائی، یعنی ان آزمائشوں سے آپ کو نکال دیا. فلبثت سنین عشرا فی اہل مدین، اور آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے مدین میں. مصر سے مدین آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا. ثم جئت علی قدر، پھر آپ ایک خاص عمر کو پہنچے. فی علمی بالرسالہ، جو میرے علم میں رسالت کے لیے موضوع تھی. وہو 40 سنہ، اور وہ 40 سال تھے. من عمر کا، آپ اپنی عمر کے 40 سال کو پہنچ چکے تھے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، واصطنعتک، پھر تمہیں چن لیا. اخترتک، یعنی تمہیں پسند کر لیا. لنفسی بالرسالہ، اپنی رسالت کے لیے. اذهب، جاؤ تم، انت آپ، و اخوک اور آپ کے بھائی، الی الناس لوگوں کی طرف، بآیاتی میری نشانیاں لے کر، 9 نشانیاں لے کر. ولا تنی فی ذکری، اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا. بتسبیح وغیرہ، یعنی تسبیح و تحلیل سے سستی میں نہ پڑ جانا. آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. یہاں سے ذکر کر رہے ہیں مریم کے واقعے کا کہ جو موسیٰ کی بہن تھیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کی اماں نے صندوق کے اندر بند کر کے، تابوت میں بند کر کے دریا کے اندر ڈال دیا، تو رب تعالیٰ وہ وقت حضرت موسیٰ کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں دریا کے اندر ڈال دیا، اور دریا نے ہمارے حکم سے تم کو اس چھوٹی نہر کی لہروں میں موڑ دیا. اور وہ نہر فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی. فرعون نے وہ صندوق پکڑا اور اس میں سے آپ کو نکالا، اور محبت میں اس نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا. اور پھر ہوا کیا کہ اس نے ایسی عورت کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ جس کا دودھ آپ پئیں، لیکن آپ نے حکم ربی کی وجہ سے آپ کے دل کو ہر عورت سے نفرت لگی، اور آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. اور اتنے میں آپ کی بہن حضرت مریم جو تھیں، وہ چلتے 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 وہ پہنچ چکی تھیں فرعون کے محل میں، اور اس بھیڑ بھاڑ میں انہیں بھی پہنچنے کا رستہ مل چکا تھا. جب انہوں نے یہ سارا مسئلہ دیکھا اور انہوں نے پھر عرض کی، فَتَقُولُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ، وہ کہنے لگی کیا میں بتاؤں ایک ایسی طیبہ طاہرہ پاکیزہ صحت مند دودھ پلانے والی عورت کا جو شاید بہت اچھی طرح اس بچے کی کفالت کر سکے اور تمام ضروریات پوری. پس مریم کی بات کو مان لیا گیا، اور مریم آپ کی اماں کو لے کر آئی اور آپ نے ان کا دودھ پی لیا. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، بس ہم نے لوٹا دیا آپ کو آپ کی والدہ کی طرف تاکہ وہ آپ کو پالیں اور دوبارہ تمہاری ملاقات سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور اس کے دل میں جدائی کا غم نہ آنے پائے، نہ وہ غمگین ہو نہ غمگین رہے. بعض نے کہا ہے کہ تقرّ اور تحزن یہ واحد مذکر حاضر ہے، یعنی اے موسیٰ تم اس کی آنکھوں کو شفقت مادری اور آغوش والدہ سے سکون دو، ٹھنڈا کر دو، اور تمہارے دل پر بھوک پیاس کی تڑپ کا غم نہ ہو، اس لیے جلدی ملاقات کروا دی. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس سارے معاملہ کے اندر تقریباً آدھے دن کا وقت لگا تھا. صندوق میں ڈالتے وقت آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اور آدھے دن کے اندر آپ فرعون کے پاس پہنچ گئے، اور پھر آدھے دن کے بعد پھر آپ کی والدہ کو بلا لیا گیا اور انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور آپ کی والدہ نے تقریباً آپ کو 3 یا 4 ماہ دودھ پلایا تھا اور پھر غذا پر لگا دیا تھا. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام پر اگلے احسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ موسیٰ آپ نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، اور آپ اس کی وجہ سے فرعون کے طرف سے رد عمل کی وجہ سے آپ مغموم تھے، آپ کو غم تھا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ فرعون کا شاہی باورچی تھا اور اس کا نام قابفان تھا، قبطی فرعونی تھا. تفسیر روح المعانی میں مذکور ہے کہ اس کا نام فاکون تھا، اور ایک جگہ اس کا نام کافون بھی مذکور ہے. یہ ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا اور بلا وجہ مار رہا تھا،
اور اسرائیلی کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، یہی بعد میں سامری جادوگر کے لقب سے مشہور ہوا، اور اس اسرائیلی نے پکارا اے موسیٰ بن فرعون مجھے بچاؤ۔ ان دنوں عوام و خواص کی زبان پر یہی نام جاری تھا، کسی کو آپ کی اصلیت کا نہیں پتہ تھا، چند بوڑھے تھے جو یہ جانتے تھے۔ بوڑھوں نے اسرائیلی کو چھڑانے کی کوشش کی، جب قبطی نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی بھی پرواہ نہ کی اور نہ چھوڑا تو آپ نے قبطی کو ایک مکہ مارا، جس وجہ سے وہ وہیں پر مر گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی عمر شریف 12 سال تھی اور سامری کی 10 سال، قبطی کی 20 سال تھی۔ وَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، موسیٰ ہم نے آپ کو اس غم سے بھی نجات دے دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو مزید آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیا، آپ کو بہت آزمائشوں کے اندر ڈالا، اور پھر ساری آزمائشوں سے ہم نے آپ کو خلاصی دے دی۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ عَشَرًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ مدین کے اندر 10 سال اہل مدین کے ساتھ رہے۔ بعد مجیئک الیہا من مصر، جب آپ آئے مصر سے مدین کی طرف، عند شعیب، حضرت شعیب کے گھر آپ تشریف لائے تھے اور ان کی بیٹی سے آپ نے شادی کی تھی۔ حضرت موسیٰ قبطی کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے نکلے اور مدین میں تشریف لے گئے۔ 4 دن کی مسافت کے بعد آپ مدین میں پہنچے تھے اور عصر کا وقت تھا، تو آپ نے حضرت شعیب کو سارا قصہ سنایا، اور حضرت شعیب نے فرمایا کہ موسیٰ پریشان نہ ہو، اب تم امن میں ہو، یہاں تک فرعونی حکومت نہیں ہے، اس کی سلطنت تو فقط مصر کی 4 دیواری کے اندر ہے، اس چھوٹی سی حکومت پر اس کو اتنا غرور ہے کہ خدا بن بیٹھا ہے، تو پریشان نہ ہو، اب تم امن و امان میں ہو۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ 40 سال کے ہو گئے اور آپ کو رب تعالیٰ نے نبوتیں عطا فرما دیں، اور یہی مقرر عمر تھی جو میرے علم میں ہے رسالت کے لیے، جو موضوع تھی وہ 40 سال تھی، اور ہم نے چن لیا ہے آپ کو رسالت کے لیے۔ اب حکم یہ ہے موسیٰ، اتنی آزمائشوں کے بعد ہم نے تمہیں چیک کیا ہے کہ تم ثابت قدم بھی رہتے ہو یا نہیں، اب تم اور تمہارا بھائی لوگوں کی طرف جاؤ، الی الناس کہہ کر، یہ مراد تو یہاں سے فرعون اور اس کے حواری ہی تھے، لیکن الی فرعون نہیں کہا، چونکہ سب کے ذہن میں تھا تو الی الناس کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انہی بنی اسرائیل کے پاس جاؤ، بھی آیاتی، میری نشانیاں لے کر، 9 نشانیاں لے کر جاؤ۔ مفسر کریم نے 9 ذکر کیا تو مناسب یہ تھا کہ یہاں پر آپ 2 ہی نشانیاں ذکر کر دیتے، العصا والید البیضاء لکھ دیتے تو زیادہ مناسب تھا، کیونکہ دربار فرعون کے اندر انہی 2 معجزات کا ظہور ہوا تھا۔ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر سے، میری تسبیح و تعلیل سے، مجھے یاد کرنے سے سست نہ پڑ جانا۔ احادیث مبارکہ میں ذکر اللہ کے 5 فائدے منقول ہیں۔ ذکر اللہ سے اغیار اور جتنے بھی دشمن ہیں ان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد رہتے ہیں، جس سے عبادت ریاضت میں ذوق لذت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ذکر اللہ ہر دینی و دنیاوی مراد و مقاصد کے حصول کا آلہ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ذکر اللہ سے اطمینان قلبی اور اطمینان سے روح و قلب کو قوت ملتی ہے۔ 5واں فائدہ یہ ہے کہ ذکر اللہ سے سستی غفلت دور ہوتی ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کبھی بھی سستی نہ کرنا۔ آئیے طلباء کرام درس کی تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر وارد ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ تو پہلا اعتراض آج کے درس میں یہ ہوتا ہے، تفاسیر کے اندر مذکور ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے 3 دفعہ اپنا کلام آپ کو عطا فرمایا، اولاً گفتگو کر کے اور آواز سنا کر، پھر قدرتی تحریری صحیفوں میں، اور پھر بہت عرصے کے بعد توریت کتاب کی صورت میں آپ کو اپنا کلام عطا فرمایا تھا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ دراصل حضرت موسیٰ کا فرعون کے پاس جانا، مقابلہ کرنا خود موسیٰ کے لیے بہت اہم اور دشوار واقعہ تھا، اس لیے کلام الہی کی آواز موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے، بتانے، اعزاز و تکریم کے لیے تھی، پھر صحیفوں کی عطا فرعون کو سنانے کے لیے تھی، اور پھر گھر کے فرعون کے بعد چند دنوں کے بعد توریت کی عطا بنی اسرائیل کی شریعت کے لیے ہوئی۔ اس لیے 3 دفعہ آگے پیچھے 3 کلام عطا کیے گئے۔